بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آج کا جو سوال ہے کہ یہ جو محفل سماع میں وجد کیفیت طاری ہوتا ہے تو کیا یہ بڑے مقام کی بات ہے؟ کسی بھائی صاحب نے بڑے پیار سے یہ سوال پوچھا ہے۔ تو رہنما اولیاء حضور قبلہ عالم سرکار کے فرمانات کی روشنی میں اور فخر العارفین قطب عالم سیدنا عبدالحی قدس سر العزیز کی سیرت پاک سے جو مجھ ناچیز کو سمجھ آیا وہ میں عرض کر رہا ہوں۔ اگر کسی بھائی کو اس میں کوئی کمی محسوس ہو تو وہ اسی طرح شیئر فرمائیں اور ہماری معلومات میں بھی اضافہ ہوگا۔ پیشگی شکریہ، مہربانی فرما کر وہ ضرور اس میں شیئر کرنا۔ تو سرکار قبلہ کے ارشاد پاک کے مطابق کہ یہ لوگ صاحب جوش و خروش ہیں۔ تو جوش و خروش جو ہے یہ دو قسم کا ہوتا ہے، ایک جسمانی اور دوسرا روحانی۔ جسمانی جوش و خروش جن کو ہوتا ہے وہ صاحب حال کہلاتے ہیں، جن کی روح میں جوش و خروش ہوتا ہے وہ صاحب مقام کہلاتے ہیں۔ صاحب مقام کے لیے مشاہدہ مکاشفہ اختیاری ہے، وہ اپنے اختیار سے مکاشفہ اور مشاہدہ سے تمام روئے زمین کے حالات معلوم کر سکتے ہیں، مگر ضرورت کے بغیر اور بلا حکم خداوندی ایسا نہیں کرتے۔ ان کا کشف غلط نہیں ہوتا۔ صاحب حال جو لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے مکاشفہ اور مشاہدہ اختیاری نہیں ہے، اس لیے بعض اوقات راہ عرفان میں ان سے غلطی بھی ہو سکتی ہے، اور کشف حال کی کبھی غلطی اور کبھی صحیح ہوتا ہے۔ اس کا جو کشف ہے جو صاحب حال ہے وہ کبھی غلط بھی ہو سکتا ہے، کبھی صحیح بھی ہو سکتا ہے، اس لیے اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کو قرآن و حدیث سے اور بزرگان دین کے فرمانات سے اس کو پرکھ لے۔ اس لیے صاحب حال کو اپنے کشف پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے بلکہ پیر و مرشد کی طرف ہی رجوع کرے۔ ولی اللہ کے لیے شیخ اور پیر ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن شیخ کے لیے ولی اللہ ہونا ضروری ہے۔ جس طرح پڑھے لکھے آدمی کے لیے مدرس ہونا ضروری نہیں، لیکن مدرس کے لیے پڑھا لکھا ہونا ضروری ہے۔ تو ایک شیخ کامل اور دوسرا جو ہے وہ شیخ ناقص ہوتے ہیں۔ شیخ کامل وہ ہیں جنہوں نے سیر اللہ، سیر فی اللہ، سیر من اللہ کے تینوں درجوں کو طے کر لیا ہو، اور شیخ ناقص وہ ہیں جن سے مخلوق خدا یعنی امت محمدیہ کی رشد و ہدایت کی ضرورت پوری ہو جائے اور طالب خدا کا کام چل جائے۔ تو اس طرح بھائی انسان کے جسم میں کون سا عضو ہے جس کے فاسد ہونے سے سب اعضاء خراب ہو جاتے ہیں اور جس کے صالح ہونے سے سب اعضاء صالح ہو جاتے ہیں؟ وہ قلب ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ انسان کے جسم میں گوشت کا مچا ہے، اگر وہ پاک ہو جائے تو سارا جسم پاک ہو جاتا ہے، اگر وہ غلیظ ہو جائے تو سارا جسم غلیظ ہو جاتا ہے۔ یاد رکھو وہ گوشت کا مچا انسان کا دل ہے۔ مولانا روم صاحب نے اس کی مثال حوض سے دی ہے کہ پانی کا ایک حوض ہے، اس کے چاروں طرف ٹوٹیاں لگی ہوئی ہیں، اگر حوض میں پانی گندا ہو تو ٹوٹیوں میں بھی پانی گندا آئے گا، ان کو جتنا صاف کرو پھر بھی پانی گندا آئے گا کیونکہ حوض میں پانی گندا ہے۔ ٹوٹیوں کو صاف کرنے کی بجائے حوض کو صاف کر کے صاف پانی بھر دو تو پانی ہر ٹوٹی سے صاف برآمد ہوگا کیونکہ اب حوض میں پانی صاف ہے۔ اسی طرح جب قلب صاف ہو جائے، پاک ہو جائے تو اس میں ارادے پاک پیدا ہوں گے، تمام اعضاء سے خود بخود اعمال صالح سرزد ہوں گے۔ تو اس طرح جب
قلب پاک ہو جائے گا تو پھر ان لوگوں میں جو جوش و خروش ہوگا وہ روحانی ہوگا۔ تو روحانی جوش و خروش والے جو بزرگ ہیں یا صوفی ہیں، ان کا جو یہ مکاشفہ وغیرہ ہے یہ پھر ان کے اپنے اختیار میں ہو جاتا ہے۔ وہ مشاہدہ اور مکاشفہ اپنے اختیار سے دیکھ سکتے ہیں، دنیا کے حالات جہاں سے بھی چاہیں وہ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس طرح جو صاحب حال ہوتے ہیں ان کو بھی ہوتا ہے یہ مکاشفہ اور مشاہدہ، ان کو بھی ہوتا ہے، لیکن ان کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتا کہ جب کسی چیز کے بارے میں چاہیں تو دریافت کر لیں اللہ تعالیٰ سے، ایسا نہیں ہوتا۔ ان کو اللہ تعالیٰ خود جب کبھی چاہیں کوئی چیز، کسی چیز کا علم دینا چاہیں تو علم عطا فرما دیتے ہیں۔ تو پھر بھی ان کے لیے حکم یہی ہے کہ وہ اپنے پیر و مرشد کی طرف رجوع کریں، یا اگر پیر و مرشد وصال فرما گئے ہیں تو پھر بزرگوں کی کتابوں سے، قرآن و حدیث سے رجوع کریں، اس کے مطابق ہو تو اس پر عمل کریں، اگر اس کے خلاف ہو تو پھر سمجھیں، کیونکہ اس کے ابھی مراتب اتنے طے نہیں ہو چکے ہوتے کہ شیطان اس کو ایسا کوئی وسوسہ نہ دے سکے۔ تو شیطان بھی وسوسے دے دیتا ہے۔ تو جن کو روحانی طور پہ جوش و خروش ہوتا ہے تو ان کے لیے وہ پھر شیطان سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ ان کے لیے یہ حکم نہیں ہے کہ وہ اس کو اپنے مکاشفہ اور جو اس میں جوش و خروش ان میں آتا ہے، جو ان کو مکاشفہ اور مشاہدہ نصیب ہوتا ہے، وہ کیونکہ ان کے اپنے اختیار سے ہے، وہ خود کرتے ہیں، تو اس میں شیطان کا خطرہ نہیں رہتا۔ تو اس لیے ان کے لیے یہی حکم ہے کہ بھئی ایسا کریں۔ تو دوسری چیز یہ دل میں جو ہوتا ہے نا، جیسے دنیا میں سب سے قیمتی چیز لال ہے، لال اور دوسری اشیاء کی پیدائش میں فرق ہے۔ دوسری اشیاء جو ہیں وہ اپنی ظاہری سطح سے اپنی اندرونی سطح یعنی مغز تک بتدریج تکمیل کو پہنچتی ہیں، لیکن لال کی پیدائش اس کے برعکس ہے۔ لال اس طرح پیدا ہوتا ہے کہ پتھر کے اندر پہلے اس کے جگر میں ایک نقطہ پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے جگر سے نقطے کی نشو و نما ہوتی ہے، یہی نقطہ بڑھتے بڑھتے اپنی سطح ظاہری تک ترقی کرتا ہے اور بتدریج تکمیل اور بلوغ کو پہنچتا ہے۔ اسی طرح آدمی کے دل میں لال بے بہا پیدا ہوتا ہے کہ اول سالک کے دل میں روحانیت کا ایک نقطہ نور پیدا ہوتا ہے، یہ پیر و مرشد کی توجہ سے ہوتا ہے، اور جوں جوں یہ نقطہ روحانیت ترقی کرتا ہے بتدریج ظلمت جسمانی دور ہوتی جاتی ہے، یعنی جسم کی جو ظلمت ہے، جو اندھیرے ہیں وہ دور ہوتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ ایک ایسا وقت آتا ہے کہ سالک کا کل جسم جو ہے وہ روح کے حکم میں ہو جاتا ہے۔ اس شخص کو اب اتنی قدرت اور لطافت نصیب ہوتی ہے کہ اگر دو شخص شانے سے شانہ ملا کر کھڑے ہوں تو وہ ان کے درمیان سے نکل جائے گا اور ان کو محسوس بھی نہیں ہوگا۔ یعنی جس طرح جو روح کے لیے حکم تھا وہی حکم جسم کے لیے بھی ہو جائے گا، لیکن بہت وقت گزرنے کے بعد پیر و مرشد کے کرم اور اللہ کی رحمت سے یہ نعمت نصیب ہوتی ہے۔ جس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کی رات کفار کے دائرے میں سے گزر گئے، حضرت علی علیہ السلام کو بلا کر لائے، امانتیں سپرد کیں، اپنے بستر پر لٹایا اور چلے گئے، اور کفار کو نہ نظر آئے اور نہ ہی محسوس ہوا۔ حدیث شریف میں وارد ہے کہ ایک دفعہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاز سے واپس تشریف لائے تو حضرت بی بی فاطمہ علیہ السلام نے پٹکے پر جو آپ کی کمر میں تھا ہاتھ ڈالا اور کھینچ لیا، پٹکے کا حلقہ ویسا ہی رہا۔ اس سے ثابت ہوا کہ آپ کا جسم مبارک روح کا حکم رکھتا تھا، اس لیے آپ نے فرمایا کہ روح ہماری جسم ہے اور جسم ہمارا روح ہے۔ آپ کی اتباع سے آپ کی امت کے اولیاء اعظام کو بھی یہ مرتبہ خال خال بزرگوں کو نصیب ہو جاتا ہے۔
جس طرح آپ جسم سمیت معراج پر تشریف لے گئے، تو حالانکہ اگر جسم روح کا حکم نہ رکھتا تو پھر آپ جسم سمیت نہیں جا سکتے تھے، صرف روح تشریف لے جاتی۔ تو چونکہ آپ کا جسم بھی روح کا حکم رکھتا تھا تو آپ جسم سمیت چلے گئے، کیونکہ یہاں روح جا سکتی ہے، پھر جسم بھی جا سکتا ہے جب جسم نور ہو جائے۔ تو اس طرح پہلے آدمی جو ہے نا اپنے جوش و خروش کے ساتھ ایک عرصے تک اس راستے پر چلتا ہے، جب کچھ ثابت قدمی پیدا ہو جاتی ہے یعنی اس کی ترقی ہو جاتی ہے کچھ، تو پھر مشکل کا سامنا ہوتا ہے۔ دشمن اور مخالف اس آدمی کو تکلیفیں پہنچانے کے لیے کمر بستہ ہو جاتے ہیں، یعنی لوگ بھی اور شیطان بھی، ہمسائے بھی، اپنے بھی، پرائے بھی، سب دشمن ہو جاتے ہیں۔ ہر کام، ہر بات میں مخالفت شروع ہو جاتی ہے۔ لوگ اور شیطان چاہتے ہیں کہ اس کو راستے سے ہٹا دیں، دوبارہ بے دین کر دیں، ہدایت سے ہٹانے کی سر توڑ کوشش کرتے ہیں۔ اگر اللہ کی رحمت شامل حال ہو اور مصیبت اور آزمائش میں نہ ڈالا جائے تو جان بری ہوتی ہے، ورنہ بہت مشکل ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ پیر و مرشد کے کرم سے حوصلہ دے دیں تو پھر آدمی یہ سب مخالفت کو برداشت کر جاتا ہے اور اپنے راستے پر گامزن رہتا ہے، اس کی ترقی ہوتی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے، پیر و مرشد کے کرم سے لوگوں کے اس مخالفت اور شیطان کی مخالفت کو کے مقابلے میں حوصلہ دے دیتے ہیں۔ تو اس طرح لوگوں کے علاوہ پھر دو زبردست دشمن ہیں جو گمراہ کر دینا چاہتے ہیں۔ ایک خیالات نفسانی، یہ جو خیالات ہیں یہ جان نہیں چھوڑتے جلدی، یہ ذکر اور مراقبہ میں رکاوٹ پیدا کرتے ہیں۔ یعنی آدمی ذکر کر رہا ہے، مراقبہ کر رہا ہے، تو خیالات جو ہیں یہ اس کو اس سے ہٹاتے ہیں، کہیں سے کہیں لے جاتے ہیں، طرح طرح کے خیال آتے ہیں اور وہ مراقبہ صحیح ہونے نہیں دیتے، اور آخر میں تو بہت ہجوم کرتے ہیں، فوج در فوج مقابلہ کرتے ہیں۔ یعنی مجاہدہ نفس میں سب سے آخر میں جو ہوتا ہے یہ خیالات جو نفسانی ہیں یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہوتے ہیں۔ اس سے جب نجات ہو جائے تو پھر دوسرا دشمن جو ہے وہ شیطان ہے۔ پہلے یہ ایک نظر آتا ہے، کبھی خواب میں نظر آئے گا، بہت طاقتور نظر آئے گا، آدمی کو ڈرائے گا، دھمکائے گا، قتل کی تک کی دھمکیاں دے گا، تو آدمی سمجھے گا یہ شاید میرا کوئی دشمن ہے، میرا کوئی رشتہ دار ہے۔ جب ایک نظر آئے تو یہ شیطان ہے، جب دو نظر آئیں تو پھر نفس اور شیطان دونوں ہیں۔ تو نفس کہ جو ہے یہ خیالات سے گمراہ کرتا ہے، رکاوٹیں ڈالتا ہے، اور یہ شیطان جو ہے یہ زبردست اپنے وسوسوں سے کرتا ہے، مخالفت کرتا ہے۔ تو پہلے تو یہ ایک نظر آتا ہے، پھر بہت سے نظر آنے لگ جاتے ہیں، فوج کشی اور چڑھائی کر دیتے ہیں۔ پر شیطان اور اس کی اولاد راہ خدا میں چلنے والے سالک یعنی مرید کا مقابلہ کرتے ہیں اور اسے راہ ہدایت سے بھٹکاتے ہیں۔ حضرت غوث ثقلین رضی اللہ عنہ سے بھی ابلیس کا مقابلہ ہوا تھا، ان کی کتابوں میں موجود ہے فتوح الغیب میں۔ تو شیاطین ایک ایک کر کے سب آپ کے سامنے آئے، آپ تصور شیخ میں کھڑے لاہور پڑھتے رہے، سب مایوس ہو کر بھاگ گئے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ شیطان ملعون ایک طرف بیٹھا ہوا اپنا سر پیٹ رہا ہے۔ آپ نے پوچھا ابلیس کیا ہوا، یہ کیا کر رہا ہے تو؟ اس نے جواب دیا ہم لوگ آپ سے مایوس ہو گئے ہیں، اب آپ پر ہمارا زور نہیں چلتا، آپ ہمارے قابو سے باہر ہو گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا مردود ہم سے دور ہو جا، ہم تو اب بھی تجھ سے ڈرتے ہیں، یہ بھی تیری کوئی چال ہے، کوئی دھوکے کی بات ہے۔ فرمایا یہ سیدنا عبداللہ قطب عالم قدس اللہ سید نے فرمایا کہ ہمارے پاس بھی یہ شیطان جو تھے فوج کشی کی
فوج کشی کر کے آ گئے اور ہم مقابلے میں کھڑے ہو گئے اور کہا یا اللہ ہم عاجز ہیں، ہمیں تیری رحمت، مدد اور نصرت درکار ہے، اور پیر و مرشد کا تصور کر کے ہم کھڑے رہے، تو اس طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے پیر و مرشد کے کرم سے شیاطین سے نجات دے دی۔ آدمی جب اس مقام کو یعنی نفس کے خیالات اور شیطان کی فوج کشی سے نجات پا جاتا ہے، اس مقام کو پار کرتا ہے، تب مقام اشراق میں پہنچتا ہے۔ تو یہ مقام اشراق جو ہے، اس میں پہنچ کر پھر آدمی کو کوئی منصب یا مرتبہ جو ہے اس پر اللہ تبارک تعالیٰ فائز کرتے ہیں۔ تو پھر اس ٹائم اس کو جیسے پہلے ہے نا کہ آدمی کو نہیں پتہ ہوتا کہ اس کا کوئی اللہ کے ساتھ تعلق ہے یا نہیں، تو جب اس مرتبے کو کوئی بھی صوفی درویش پہنچ جائے تو پھر اسے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس کا اللہ کے ساتھ کوئی تعلق ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ اس کا اظہار بھی کرتے رہتے ہیں۔ تو پھر مخلوق بھی یہ سمجھتی ہے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، اس کا کوئی اللہ کے ساتھ تعلق ہے، پھر لوگ اس سے رابطہ کرتے ہیں، اس کی بات سنتے ہیں، اس سے فیض و برکت حاصل کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ اپنی مہربانی سے، رحمت سے، پیر و مرشد کے کرم سے تمام صوفی بھائیوں کو یہ مقام عطا فرمائیں، اس کی سمجھ عطا فرمائیں، دین و دنیا کی سمجھ عطا فرمائیں۔ پیر و مرشد کے کرم سے ان کے تعلقات، کیا تعلق ہے اس کا پیر و مرشد سے، کیا تعلق ہے اللہ کی ذات سے، اس کی سمجھ عطا فرمائیں۔ آمین۔ اللہ حافظ۔